معزز سامعات بے نور کے جلوہ افروز باوقار الفائد سنت خصوص والد گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ من علینا رب اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور آل رسول کی بارگاہ میں بات پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ معزز سامعین، بلا تمہید اپنی گفتگو کا شروع کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لفظ و معانی میں تفاوت نہیں مگر لفظ و معانی میں تفاوت نہیں مگر ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور ہے۔ ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور ہے۔ آج محرم کی 7ویں شب ہے۔ ہاں، اور آج ہی سے امام حسین کے خیمے پہ پہلے لگ گئے ہیں، پورا محاصرہ ہو گیا ہے اور پانی دانا سر پر۔ تو آپ اس منظر کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبین اہل بیت ہیں تو واقعی میں ہماری آنکھیں خون کے آنسو ہونی چاہیے۔ واللہ العظیم بتا رہا ہوں، کیونکہ یزید نے امام حسین پہ جو ظلم کیا وہ تو کیا ہی، اس نے سب سے بڑا جو ظلم امام حسین پہ کیا اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مدینہ کی گلیاں امام حسین پر تنگ کر دی۔ اگر کوئی آپ کو سرزمین بھوانی گنج کو چھوڑنے پہ مجبور کر دے کہ آپ پراپرٹی، گھر بار، بچے سب چھوڑ کے آپ جائیے، سوچیں آپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ جس شہر میں آپ رہے، جہاں آپ کا بچپنا گزرا ہوا، جن گلیوں میں آپ نے گھوما ہے، جن گلیوں میں آپ چلے ہیں، اگر وہی گلیاں آپ سے چھڑوا دیا جائے تو آپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ یہ خیر بات مدینہ یہاں کی بھوانی گنج کی، لیکن امام حسین جس شہر میں رہ رہے تھے وہ عام شہر نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ تھا۔ کون سا شہر تھا؟ مدینہ منورہ، جہاں ہر مومن کی دلی تمنا ہوتی کہ ایک بار یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مسلمان لاکھوں خرچ کر اس مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے حضور کے روضے مبارک کے لیے، لیکن امام حسین کہ نانا جان اس روزے میں آرام فرما رہے ہیں، وہی روزہ یزیدیوں نے امام حسین کو چھڑوا دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا عدل ہے امام حسین کا۔ اور میں نے آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ جانے کہ ان کا اسلام کیا ہے اور ان کے اسلام کون ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یزید نے کس کو کاٹا ہے، اس کی امپورٹنس تب اس کی اہمیت تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کربلا میں کوئی ایک پرسنالٹی نہیں تھی، بات صرف نماز رسول کی تھوڑی تھی۔ بات صرف نماز رسول کی ہوتی تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن یزید نے صرف نماز رسول کو نہیں، چلتے پھرتے اسلام کو کاٹا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ سمجھیں کہ آپ کا اسلام کیا ہے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین اگر ہے تو اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام کیا ہے؟ آخر ہم کس چیز کو اسلام کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ اگر میں آپ ہی سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں،
شاید کوئی اس مجمع سے اٹھ کر مجھ سے یہ کہے کہ حضرت اسلام نام ہے قرآن پاک، قرآن پاک. تو اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ اسلام نام ہے قرآن، دیکھیں ایک بات تو یہ کلیئر ہے، یہ بات تو کلیئر ہے کہ اسلام وہی ہوگا جہاں مسلمان ہوں گے، ہے نا؟ اور جہاں مسلمان ہوں گے وہی اسلام ہوگا، کیونکہ دونوں لازم جہاں مسلمان ہوں گے وہی اسلام ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہی مسلمان. تو اب سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اسلام کیا ہے؟ آخر مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کا نام اسلام ہے؟ اس کا نام اسلام. آپ نے کہا حضرت مسلمانوں کے پاس قرآن شریف ہے، شاید اسی کا نام اسلام ہے. تو اگر آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس قرآن شریف یہی اسلام ہے تو دوسرے مذاہب میں بھی کتابیں، دوسرے مذاہب میں بھی کتابیں، بائبل نہیں ہے نا؟ بائبل اگر غیر محرف، بائبل اگر غیر جو کرسچنز کی بکس ہیں، بائبل جو ہمارے پیغمبر کو آسمان سے نازل ہوتا ہے صحیفہ، اس کا نام بائبل انگلش میں کہتے ہیں، ہے نا؟ توریت زبور نازل ہوئی تھی نا. اگر بائبل توریت یا زبور غیر محرف ہو تو جو ہم قرآن شریف کے لیے کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بات کا شک نہیں، بے عین نہیں، یہی ہم بائبل کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ غیر محرف ہونی چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. تو اب اسلام، اگر آپ اس سے کہیں گے حضرت قرآن کا نام اسلام ہے، کتاب کا نام اسلام ہے، تو کتاب تو دوسرے مذاہب میں ہے، تو کیا ان کے پاس بھی اسلام ہے؟ جواب ہوگا نہیں. آپ کہیں گے حضرت ہمارے یہاں حج ہے، اسی کا نام اسلام ہے، ہمارے پاس حج ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آج تک ہمارے پاس حج ہے، اسی کا نام اسلام ہے، تو یاد رائیں دوسری طرف بھی ہے، اگرچہ ناقص ہے، اگرچہ غیر معتبر ہے ہمارے نظریے میں، لیکن تصور تو وہاں بھی ہے، تو کیا وہاں بھی اسلام ہے؟ جواب ہوگا نہیں. تو آپ کہیں گے حضرت نماز ہمارے یہاں ہے، شاید نماز کا نام اسلام ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اگر آپ نے نماز کا نام اسلام رکھا تو عبادت دوسرے مذہبوں میں پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ عبادت ناقص ہے، اگرچہ وہ عبادت باطل ہے، لیکن عبادت کا تصور دوسرے مذہبوں میں بھی ہے. تو اگر آپ نے عبادت کا نام اسلام رکھا تو اسلام وہاں بھی ہے، اسلام یہاں بھی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے پاس ہے. تو آج ہم تلاش کریں گے کہ آخر اسلام کس چیز کا نام ہے. تو آپ کہیں گے حضرت اسلام نام ہے انسانیت کا، اسلام نام ہے اخلاق کا. تو اخلاق دوسرے مذہب میں بھی ہے، انسانیت دوسرے مذہب میں بھی ہے. تو میں کہوں گا کہ اگر انسانیت کا نام تم نے اسلام رکھا ہے، اخلاق کا نام تم نے اسلام رکھا ہے، تو اسلام دوسرے مذہب، اسلام دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے جو کہ غیر مسلم ہے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے پاس اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ اسلام وہی ہوگا جہاں مسلمان ہوں گے، اور جہاں مسلمان ہوں گے وہی اسلام ہوگا. تو اب سوال ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ آخر اسلام کس چیز کا نام ہے. تو آؤ مسلمان ہم مل کے تلاش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس آخر ایسی کون سی چیز ہے جس چیز کا نام اسلام ہے اور وہ چیز کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی، دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی. آخر وہ چیز کیا ہے؟ تو آواز آئے گی حسین، اس چیز کا نام جسے ہم اسلام کہتے ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہے، اس شخصیت کا نام محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس. کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. اب آیت میں توجہ، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرما رہا ہے کہ جو سب سے بہتر دین ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ اسلام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام ہے تو اب دین کون ہے؟ دین کون؟ قرآن نے دین اسلام کا، حدیث اسلام کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، دین اسلام کا ذکر کیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ تو پوچھو اجمیر والے سے، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ارشاد فرماتے ہیں دین استس ہے، دین بنا استس ہے، سردار قطار تردست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ استس ہے. دین کا نام حسین ہے. دین کا نام کون ہے؟ حسین ہے. تو اب ہمارے گنج والوں یہ ذہن بنا لو، اگر تم سے کوئی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ اس نے امام حسین کا قتل کیا تھا، کسی دین کا قتل نہیں کیا تھا۔ تو اگر تم ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم نے خواجہ کو مانا ہے، اگر تمہارے باپ دادا کلمہ خواجہ صاحب نے پڑھا ہے، تو خواجہ صاحب کی اس ربائی پر تمہیں ایمان رکھنا ہوگا کہ دین حسین ہے۔ تو کربلا میں کسی شخصیت کی قتل نہیں کاٹی گئی، تمہارے دین کی قتل کاٹی گئی۔ کس کی قتل کاٹی گئی؟ تمہارے دین کا گلا کاٹا گیا، تمہارے دین کا گلا کاٹا گیا ہے کربلا کے میدان میں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا نے، امام حسین نے کربلا کے بعد ایک خط امتیاز قائم کر دیا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کہ مسلمانوں یاد رکھو، آج تمہارے نبی کے نواسے نے اپنی گردن کٹوا کر اسلام کے شجر کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد قیامت تک اب لوگ یا تو حسینی پائے جائیں گے یا تو یزیدی پائے جائیں گے، حسینی پائے جائیں گے۔ تو اب جنہیں اسلام کا دعویٰ ہے، جنہیں دین والے بنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آج سے حسینی گرداننا شروع، کہ حسین کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے، رسول کے بغیر اسلام کا ہے نا۔ بات سمجھنے میں آئی نہیں آپ بتائیں۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسین، آپ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ حدیث شریف آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے اور حسین میں سے۔ ابھی ہم نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین ہے وہ اسلام۔ اور ابھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو جو اسلام ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو گویا کہ اسلام حسین سے ہے اور حسین اسلام سے ہے۔ لیکن اب یہاں پر بھی ایک سوال، یہاں پر بھی ایک سوال، یہ حدیث بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث پاک سمجھ میں نہیں آتی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت شاہد ہے، واقعات شاہد ہے کہ یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ آپ کے نواسے ہیں۔ حسین آپ سے ہے، یہ بات واضح ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو آخر الزمان ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، آپ تو یاسین ہیں، آپ تو طٰہٰ ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو امام المرسلین ہیں، آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو نبی بھی نہیں، تو نبی بھی نہیں ہے، یا تو آپ کے نواسے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ حسین سے کیسے ہیں؟ حسین رسول سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ مسلمانوں توجہ دینے کی ضرورت ہے، حدیث پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے رسول فرما رہے ہیں اے حسین میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھوانی گنج میں پوچھ لے کہ میرا رسول حسین سے کیسے ہے اور حسین رسول سے کیسے ہے، تو اسے جواب دینا کہ مدینہ سے لے کر کربلا کے میدان تک میرا حسین رسول سے ہے، کیونکہ حسین کا تقویٰ رسول سے، حسین کا زہد رسول سے، حسین کا صبر رسول سے، حسین کی استقامت رسول سے، حسین کی بہادری رسول سے، حسین کی شجاعت رسول سے، حسین کا روزہ رسول سے، حسین کا حج رسول سے، حسین کی زکات رسول سے۔ لیکن کربلا کے بعد قیامت تک میرا رسول حسین سے رہے گا اور میرے رسول کا دین حسین سے رہے گا۔ میرے رسول کا دین کس سے رہے گا؟ حسین سے رہے گا، کیونکہ میرے رسول کی دین کی بقا حسین سے ہے۔ رسول کی دین کی بقا کس سے؟ حسین سے ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تو اب اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو اور اپنا ذہن بدلو۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی دھرتی پر شہید کیا گیا۔ نہیں میرے پیارے، رسول کے دین کو شہید کر دیا کربلا کے میدان میں، رسول کے اسلام کو شہید کر دیا کربلا کے میدان میں۔ جس رسول نے اس امت محمدیہ کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے تھے، جس رسول کے اوپر اجڑیاں پھینکی گئی تھی، جس رسول کو مکہ سے نکال کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا تھا، اسی رسول کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 50 سے 60 سال کے اندر اتنی بےدبی سے شہید کر دیا کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کارے کے حسین اختیارے کر دی، کارے کے حسین اختیارے کر دی، گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی۔ اے حسین تو نے
نے ایسا کام اختیار کیا ہے کہ گلشن مصطفیٰ میں بہار لا دی. آج کوئی یزید زمانہ اس بہار میں کوئی خزاں نہیں لا سکتا. وہ کام حسین نے کیا ہے. آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں از ہیچ پیمبرانہ آمدی کار. خواجہ صاحب کی روایت پڑھ رہا ہوں, لوگ نہیں پڑھتے لیکن پڑھ کے آپ کی سنا رہا ہوں. از ہیچ پیمبرانہ آمدی کار بلّہ یا حسین آکارے کرتی. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اے حسین تو نے ایسا کام کر دیا, تیرے زندگی میں ایسا کام اللہ نے تجھ سے کیا ہے کہ پیغمبر کی زندگیوں میں بھی ایسا کام دیکھنے کو نہیں ملتا. چاہے وہ آدم کی زندگی ہو, ان کے بچوں کو کربلا کے میدان میں نہیں کاٹا گیا, ان کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں بدر سے نہیں کاٹا گیا, ان کے بچوں کو پیاسا بھوکا نہیں رکھا گیا. چاہے آدم خلیل اللہ کے ساتھ ہو, ان کی زندگی بھی زمانے میں ایسا حادثہ دیکھنے کو نہیں ملتا. چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہو, ان کے بھی زمانے میں ایسا واقعہ کربلا نہیں ملتا. چاہے وہ اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ ہو, ویسا روایت ایسا واقعہ ان کے بھی زندگی میں نہیں ملتا. یہی بات خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے حسین تو نے ایسا کام کر دیا کہ اللہ نے پیغمبروں کی زندگی میں بھی ایسا کام کرنے کا موقع. ایسا نہیں کہ ہم کیا کر نہیں سکتے تھے, ان کے موقع ہی موقع ہی نہیں دیا. وہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے پیارے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو حسینی گرداننا شروع کرو. کیا کرنا شروع کرو؟ حسینی, کیونکہ امام حسین کا احسان تم پر تا قیامت رہے گا. اور تمہارے ایمان کی ضمانت اگر کچھ بنے گی تو وہ حب حسین ہے, وہ حب عباس ہے, وہ حب علی اصغر ہے, وہ حب زینب ہے, وہ حب سکینہ ہے, وہ حب علی ہے, وہ حب حسن ہے, وہ حب امام زین العابدین ہے, وہ حب سید شہید ہے, وہ حب امام باقر ہے, وہ حب امام علی تقی ہے, وہ حب امام علی تقی ہے, وہ حب امام مہدی ہے, وہ حب امام جعفر صادق ہے. یہ وہ اولاد امام حسین کی. میں آپ کو بتاؤں کربلا کے بعد لوگوں نے بتایا, ابھی تو میرے والد صاحب روشنی ڈالیں گے کربلا پہ, لیکن کربلا کے ایک واقعے میں اور آپ کو بتاتی کہ امام زین شہید ہے, امام حسین کی اولاد. کربلا کے بعد کیا یہ لوگوں نے امام حسین پر, امام حسین کی اولاد پر, کہ امام زین شہید کی لاش مبارک کوفہ سے قبر سے نکال کر کوفہ کے بازار میں رکھا گیا. یہ انتہا ہو گئی ظلم کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی یزید کو کافر کہے نہ کرے, کوئی سکوت اختیار کرے وہ اس کا عقیدہ. میں معافی چاہتا ہوں, یہ میری تحقیق. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو تحقیق ہے وہ میرے سراغوں پر, لیکن میں طفل مکتب ہوں, میں بھی اپنا نظریہ پیش کرنا چاہوں گا, میں بھی اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہوں گا. سید حسین کا ایمان کہتا ہے کہ جس نے دین مصطفیٰ پالا کیا اس کا ایمان نہیں بچا, وہ کافر ہے. اس کا ایمان نہیں بچا, وہ کافر ہے. لہٰذا میں چند جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا, کیونکہ تقریر تھوڑی بات سمجھ میں آنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد صدام حسین سے منقبت پڑے گی, اس کے بعد والد کرام وقار آپ کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کربلا پر, اور آپ سماعت کریں. وہ آخر کامر آگے تو